الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن الله تعالى يقول في كتابه: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اسلامی دینی بھائیوں، تمام حاضرین، ہم اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی سے اعانت طلب کرتے ہیں، اسی سے اپنے گناہوں کی، اپنے خطاؤں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اسی سے ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی، اس کے رسول، نبی خاتم رسول رحمت احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کا مرتبہ بلند کرے، ان کی تعریف کرے ملائکہ مقربین میں۔ میں نے آج خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ حیات نبوی، سیرت طیبہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ورق، ایک پہلو ہے جس کو میں نمایاں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو معلوم رہے کہ ہم مومن بندے اللہ کے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ارکان ایمان ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانے کا موضوع بذات خود بہت ہی اہم ہے اور تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن جمعہ کی اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خالی ایک نقطہ
اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ہم اس بات کو دل میں بٹھائیں، زبان سے اس کا اقرار کریں کہ محمد ابن عبداللہ ہاشمی القرشی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ اللہ تعالی کے رسول اور رسالت کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ رسول ہیں تو آپ کے رائٹس ہیں جن کا ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ان حقوق کو ہمیں ادا بھی کرنا چاہیے، اور یہ حقوق بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور اجمالی طور پر بھی بیان کیا جائے تو کئی ایک ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ کی توقیر کی جائے، آپ کا وقار ملحوظ رکھا جائے، آپ کا ادب و احترام کیا جائے، آپ کا ادب یوں بھی ملحوظ رکھا جائے کہ آپ کو عام انسانوں کو جیسے ہم آپ پکارتے ہیں ویسے نہ پکارا جائے، بلکہ کتاب و سنت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن لفظوں سے ہمیں پکارنا چاہیے، کن لفظوں سے ہمیں ان کا تذکرہ کرنا چاہیے، ساری تعلیمات موجود ہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سورہ فتح کی میں نے آیت پڑھی ابھی، خالی وہ نقطہ میں آپ کو پوری امانت و دیانت سے بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے رسالت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ لہذا اے لوگوں، بالخصوص مومنوں، تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب ملحوظ رکھو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کا وقار ملحوظ خاطر رکھو۔ بڑا ہی اونچا ہے مقام رسالت، لہذا اس رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعظیم و توقیر اور اس کے حرمت کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اللہ کے نزدیک کتنا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، رسول کو پکارنا ایسے نہ بناؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو مثلا نام لے کر کے پکارتے ہو۔ یہاں تو اللہ کا نبی کہہ کر کے ذکر کرنا ہے آپ کا، آپ کی نسبت سے کوئی بھی بات ذکر کرنی ہے تو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ہمارے طلبہ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، صحابہ کرام سے کی حدیثیں مروی ہیں، سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل
اور دیگر تمام باتیں جو حدیث کی تعریف میں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے آپ احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، کیا یہی بات نہیں ملتی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ بات نہیں ملتی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، سمعت النبی یقول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ کہتے ہوئے۔ کبھی آپ کا نام نہیں لیا ہے، نام کہیں وہیں لینا ثابت بھی ہے، اگر ثابت ہے کہ اس کی کوئی کبھی خاص ضرورت ہو، اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ حد درجہ اونچا مقام ہے میرے دینی بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو اونچا کرنے کے سلسلے میں فرمایا کتاب اللہ کے اندر کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیرا ذکر، تیرا چرچا، تیرا شہرہ، تیرا تذکرہ ہم نے تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے درجے اور اونچے مقام و مرتبے کا حامل کوئی نہیں ہے۔ دلائل کی روشنی میں، آپ کے مجموعی فضائل کی روشنی میں، آپ کے مجموعی کمالات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں، آپ کی معجزات کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں، ہم اہل ایمان اور اہل ایمان میں سے اصل اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے بڑے مرتبے والے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک رتبہ درجہ کے اعتبار سے عظمت والے ہمارے نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں یہ بات بتاؤں، کتاب الفضائل صحیح مسلم کے اندر ایک کتاب ہے، امام مسلم نے تو باب نہیں باندھا ہے، یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پڑھے لکھے ہیں، خالی حدیثیں نکالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں میں بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ایک حدیث ایسی ذکر کی کہ جس کے لیے امام نووی جو مسلم کی حدیث کی کتاب کے شارح ہیں وہ باب یوں باندھتے ہیں کہ باب تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی الخلق اجمعین، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مخلوقات پر برتری اور فضیلت کا بات، اور اس کے تحت حدیث لاتے ہیں۔ اور یہی بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلا وہ انسان ہوں گا کہ جس کی قبر شق ہوگی، میں پہلا وہ انسان ہوں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی اجازت کے ساتھ شفاعت کروں گا، میں پہلا انسان ہوں گا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے گی، میں سید ولد آدم ہوں، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ یہی اولیات کی بنیاد پر، اور اس کے اندر جو یہ بات ہے کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، حدیث کا متن یہی ہے کہ انا اول من ينشق عنه القبر، انا اول شافع واول مشفع وانا سید ولد آدم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کیا پوچھنا، اور یہ مقام اللہ جل وعلا کی رحمت اور اس کے فضل سے آپ کو حاصل تھا، اور یہ بھی تھا کہ آپ پہ ایک انسان تھے، بشر تھے، آپ کے ماں باپ تھے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے سے جو کمال کی خوبیاں ہونی چاہیے
ایک انسان میں وہ اتنی تھی اللہ کی رحمت سے کہ نبی بنائے جانے سے پہلے مکہ کے لوگ، جاہلیت کا دور تھا، اس جاہلی دور میں جو بھی مکہ میں بس رہے تھے، قریش اور غیر قریش، سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین، سچا امانت دار، یعنی وہ پورے سماج کا سب سے سچ بولنے والا انسان، پورے سماج میں سب سے زیادہ امانت کا پاس و لحاظ کرنے والا، خوبیاں اتنی تھی کہ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی اخلاقی گراوٹ والی بات، برے اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بات کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نہیں کی، حتیٰ کہ جب نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے اور دعوت توحید پیش کی، دشمنیاں کی لوگوں نے، عداوتیں کی اور شباب کی عداوتیں، عناد کا مظاہرہ کیا، خوب کیا، بہت سارے برے القاب تو دیے، لیکن اخلاقی پہلو سے جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے تعلق سے کسی بھی بڑے سے بڑے دشمن کا بھی کوئی ایک قول نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شاعر کہا، مجنوں کہا، اور اس طرح سے اساطیر اولین سنانے والا قرآن کی آیتوں کو یہ تک کہا، ساری باتیں کہی، لیکن کہ جس سے آپ کے اخلاق پر کوئی حرف آئے، اصلاً جھوٹ بولنا اور کسی فاحشہ وغیرہ کا قولی یا عملی ارتکاب کرنے والی بات، یہ بات نہیں کہ اہل ایمان نے نہیں، کسی کافر، کسی مشرک، بلکہ مشرکوں اور کافروں میں کے سرداروں میں سے بڑے بڑے سرداروں نے بھی نہیں کہی۔ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، بات ہرقل قیصر روم کے دربار کی میں کر رہا ہوں، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، جب قیصر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تھا، ابھی پڑھا بھی نہیں تھا، اور جب جانا کہ ایک شخص عرب سے ایک خط میرے لے کے آیا تو کہا کسی عربی کو یہاں ڈھونڈا جائے، مکہ کا کوئی قریشی ہو اس کو ڈھونڈا جائے، تو ابو سفیان ملے تھے۔ ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا کبھی تم نے جھوٹ کی تہمت بھی لگائی ہے اس آدمی پر جو ایسا دعویٰ کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ سارے سوالات جو کیے صحیح جواب دیا، اور میں کہہ سکتا تھا یہ دشمن اس وقت کا کہ ہاں بڑا جھوٹا ہے، لیکن ایسا نہیں کہا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آج کے دور پرفتن اور آج کے اس فتنے کے دور میں اور مسلمانوں کی کمزوری کے دور میں، جب مسلمان مجموعی طور پر بات یہ طے ہے کہ خش و خاشاک والے دور سے گزر رہے ہیں، آج کتنا عجیب و غریب بات ہے کہ نہ جانے کتنے کفار و مشرکین میں کے احمق، بلید، بے عقل، جنہیں نہ علم ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی مطالعہ ہے تاریخ کا اور ہمارے تاریخ اسلام کا، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، لیکن
کبھی کبھار جو معاندین بعد گزرے ہیں انہیں معاندین کی باتیں جگالی کے طور پر دہرا رہے ہیں اور ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ مثلاً اخلاقی اعتبار سے ایسا تھا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی بلندی کے لیے قرآن عظیم کی یہ آیت کافی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی تم تو خلق عظیم پر، آپ کے اخلاقی بلندی کے لیے کافی ہے کہ سارے اہل ایمان کے لیے، قیامت تک کے مومنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے ہر ادا کو، آپ کی پوری حد و سیرت کو اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر لوگوں کو، آپ کو، ہم کو، سب کو بھلا کون جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی بلندی کے لیے سیرت اور تاریخ حدیث میں بہت سارا ذخیرہ موجود ہے۔ کیا یہ اتنا کافی نہیں تھا اس شخص کی عظمت و بلندی کا اعتراف اور اقرار کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کوئی غیر شادی شدہ لڑکی جتنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہو زنان خانے کے اپنے چھوٹے سے کمرے میں، ہمارے شرم و حیا کے وہ شرم و حیا کی پتلی ہوتی ہی ہے عام طور پر، اس سے بھی بڑھ کر حیا والے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ابو سعید خدری کی روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدرها، صحیح حدیث کے الفاظ کہ کنواری کی شرم و حیا سے تھی بڑھ کر ہمارے نبی کی حیا خوبصورت، اتنے حیادار تھے۔ حیا کے قصے میں سے ایک قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، آپ کی جو زیر پاک صدیقہ طاہرہ طیبہ بنت صدیق، حجرے میں انہی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہی تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت مانگی، ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ کے والد گرامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن اس وقت حدیث میں بیان کی ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان کرنے والی ہے کہ بس عام سے لباس تھے بلکہ میری ہی چادر، اور اگر میں چاہوں تو ترجمہ کروں کہ عائشہ کی لگڑی آپ کے پاؤں پر تھی، پاؤں کا کچھ حصہ گھٹنے کے نیچے کھلا ہوا تھا۔ ابو بکر کو اجازت دی گئی، آئے، ملے، بات کیا۔ ایسے ہی بات تھی کبھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی اللہ کے رسول کے پاس آنے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ اسی پوزیشن میں تھے، اجازت دی گئی، عمر آئے، بات کی اللہ کے رسول سے، اپنا جو بھی کام تھا پورا کیا، گئے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مرتبہ اجازت مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، اور پوزیشن یہی تھی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت طلبی کا علم اللہ کے رسول کے پاس کو ہوا، اب ابو بکر و عمر کے مرتبہ لیتے رہے، عائشہ کے مرض
کا لفظ ہے مرت، چادر میں تھے ویسے رہے، لیکن عثمان غنی کی اجازت والی بات جیسے آپ کے کانوں سے ٹکرائی، آپ بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے سیدھے۔ اب لیٹے تھے نہیں، لیٹے رہے، بیٹھ گئے، اور کپڑا بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا، درست کر لیا کہ گھٹنے کے نیچے جو آپ کے قدم، آپ کے پیر کے نچلے حصے کھلے تھے اس کو بھی ڈھک لیا۔ آئے وہ بات کی، گئے واپس۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کو ابو بکر آئے تھے تو آپ لیٹے کے لیٹے رہے، اور کوئی آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا؟ جس حالت میں تھے آپ کے لباس و پوشاک کی جو پوزیشن تھی وہی رہنے دی، ایسے ہی عمر کی مرتبہ بھی آپ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن یہ عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیا؟ تو عثمان کی حیا کی فضیلت کیوں بیان کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے خود ان کی حیا کا پتہ چلتا ہے، اور کہ حیا کا کتنا احترام آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے عمل میں تھا۔ کہا عائشہ بات یہ تھی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیادار انسان، تو کیا میں اس حیادار انسان سے حیا نہ کرتا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ تو یہ تو حالت تھی ان صحابہ کرام کی اور ان کے آقا و سردار رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ زبان سے کوئی نازیبہ ایسی بات کہ جس سے انسان کو گھن سا محسوس ہو اور کڑھن سی محسوس ہو کہ یہ کیا بول گیا۔ آپ کبھی بد زبانی کرنے والے نہیں تھے، بتکلم بھی کبھی نازیبہ کلمہ آپ کی زبان سے صادر نہیں ہوا۔ صحیح روایت کے الفاظ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ سوال یہ ہے، یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں تو محبت ہے، احترام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی کمزوری اور ان کا استضعاف اور ان کا خش و خاشاک ہونے ہی والی بات ہے کہ اسی دنیا کے اندر نہ جانے کتنے دریدہ دہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی دشنام ترازیاں کر رہے ہیں اور سب کو ستم کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں کہ جس میں ان کو حق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، ابو بکر کی بیٹی سے شادی کی ہے، ان کی بیٹی کی شادی کی عمر شادی کے وقت، ان کی عمر شادی کے وقت 6 سال کی تھی اور اس شادی کے وقت 9 سال کی تھی۔ ابو بکر کو تکلیف نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عائشہ سب سے پیاری بیوی بن کر کے رہی اور سب سے اونچے مرتبے کی رہی، عالمہ فاضلہ اور مفتیہ بن کے جی، فقیہہ امت کی بن کے جی، ان کو کبھی نہیں کوئی اعتراض۔ اور آج ان دریدہ دہنوں کو اور ان بے حیا اور بے شرموں کو اس مسئلے کو ذکر کرنے میں نہ جانے کون سی لذت مل رہی ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے ہونے کے باوجود اتنی عمر کی بچی سے شادی کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ بچی ہماری ہے یا آپ کی ہے، ہم جس سے چاہیں صاحب ایمان ہے شادی کریں، وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، تم کو کیا جا رہی ہے۔ لیکن یہ عداوتی اسلام ہے، یہ عناد ہے ہر درجہ کی، اور یہ عناد و عداوت اس لیے ہے کہ ہم کمزور ہیں، ورنہ کعب بن اشرف جیسا اگر حساب کرنے کی ہم مسلمانوں کے اندر صحیح تدبیر کے ساتھ اگر
کوئی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی تو یوں دریدہ دہنیاں نہ ہوتی، اور اس کے حق میں جو صاحب خلق عظیم ہے، جو آیا ہی اسی لیے تھا کہ بہترین اخلاق کی تکمیل ہو جائے، وہ اس تو لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، وہ جس کی تعظیم تعمیر کا حکم ہے، جس کو نام سے بلانے کا حکم تک نہیں ہے، اور جس کے حیا اور شرم کے شاندار قصے صحابہ کرام کے سامنے رہے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ لیکن یہ بات یاد ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے لیکن ہمیں آج اس طرح کی باتیں سن کر کے اذیت ہوتی ہے، تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ایک درد ہوتا ہے کہ، اور درد تب بڑھ جاتا ہے جب اپنی بے کسی، اور میں نے کہا اپنی کمزوری اور اپنے خش و خاشاک والی جو پوزیشن ہے اس کا احساس جب ہوتا ہے، ورنہ اس طرح کی دریدہ دہنیاں کرنے کی ہمت کوئی نہ کرتا، اور بے وجہ کیا حق ہے؟ ہمارے دین میں یہ تعلیم ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا نہ کہیں، حتیٰ کہ جو اصنام و اوثان کے پجاری ہیں ان کے اصنام و اوثان کو بھی ہم وہ بات نہ کہیں کم سے کم جو انہیں تکلیف دے جائے۔ لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، یہ تعلیم ہماری ہے۔ ان کے ابطال اور ان کا رد اس اعتبار سے کہ وہ عبادت کے لائق نہیں ہے وہ الگ موضوع ہے، لیکن کوئی نازیبہ بات دوسروں کے، ان کے اپنے نزدیک جو بڑے ہیں، محترم ہیں، ہندی لفظ جو ان کے لیے آدرش ہیں، ان کو ہمیں برا بھلا کہنے کا حق نہیں ہماری شریعت دیتی ہے، اور نہ ہم کہتے ہیں۔ لیکن کیا عجیب و غریب صورتحال ہے کہ آئے دن کوئی سرفرا اور کوئی غلیظ دریدہ دہن بے حیا بے شرم اریاں خود وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم کو لینا دینا؟ ہمارے نبی کیسے تھے؟ ہمارے تھے وہ، تم کو کیا لینا دینا ہے؟ تمہیں کیوں، اس سے کیا تمہارا جا رہا ہے؟ لیکن میں نے کہا یہ حساب کرنے کے لیے ہمارے اندر سکت نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی دریدہ دینا۔ آپ کو تو اصل میں بتانا چاہتا تھا، میں اپنی بات اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں کہ میرے دینی بھائیوں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت وہی ہے جو اتباع کے ساتھ شامل ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہ جانے کتنے ان کے احکام دیے ہوئے جو من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، ان کے اوامر جو من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، ان کے نواہی جو من جانب اللہ ہی ہوتے ہیں، اس کو ہم اعمال کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمارا خود وزن اور اعتبار اور وقار اغیار کی نگاہ میں نہیں ہے، اسی لیے یہ جرأتیں، یہ گستاخیاں اور یہ جسارتیں اسی لیے کر پاتے ہیں، اور ہم بھی وقتی طور پر متاثر ہو کر کے کچھ کہہ کے کچھ سن کے خاموش ہی رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت کی توفیق دے، اور آپ کا جائز تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم دمر اعداء اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا مريا نافعا غير ضار عادل غير عادل
اللهم اصغر عبادك وبحمدك ونشكرك واحد بلدك الميت. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.